کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں اس طریقے سے رہا جیسے کوئی مسافر رہتا ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آخرت کی زندگی تو اس سے بہت بڑھ کر ہے۔ تو دوستو، ہم نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا کہ ہمیں یہیں پہ رہنا ہے، ہم کے کوئی امر بن کے آئے ہیں کہ ہمیں یہیں پہ رہنا ہے، ماڑیے پہ ماڑیاں بنا رہے ہیں، پلاٹ پہ پلاٹ خرید رہے ہیں، گاڑی پہ گاڑی خرید رہے ہیں، کوئی اپنی پاسبلٹی بنانے میں کے چکر میں ہے، تو کوئی اپنی شخصیت کو ہائی لائٹ کرنے کے چکر میں ہے، تو کوئی پیپولر بننا چاہتا ہے، تو کوئی پرتشٹھا بنانا چاہتا ہے، تو کوئی شہرت کے مقام کو پہنچنا چاہتا ہے، کوئی اپنی شخصیت کو کس طریقے سے اجاگر کرنا چاہتا ہے۔ لیکن دوستو، دنیا کسی کے ساتھ نہیں دیتی ہے، یہ بہت بڑی بے وفا ہے۔ تم نے دنیا کو قریب سے نہیں دیکھا، اور جو دنیا کو سمجھ گئے وہ دنیا میں جی نہیں لگاتے، دنیا میں کوئی پاسبلٹی بنانے کی کوشش نہیں کرتے۔ کتنی بنائیں گے؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال، دا اینڈ، اٹھا میرا جنازہ بھی میری برات بن کر۔ تو اس میں کیا پاسبلٹی بنانے کی ہے؟ اس میں کیا ماڑیے بنانے کی ہے؟ اس میں کیا بلڈنگیں بنانے کی ہے؟ اس میں کہاں پراپرٹی کو اکٹھا کرنا ہے؟ اس میں کہاں بینک بیلنس بنانا ہے؟ جب رہنا ہی نہیں ہے تو یہ بیکار کی افیٹن۔ جب تم یہاں پہ رہو گے نہیں تو پھر یہ کیا، یہ جو ساز و سامان کچرا گند اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہو، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، جب آپ کو رہنا نہیں، اچھا کھاؤ، اچھا پیو، رب کو یاد کرو، آخرت کو سنوارو۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا تو آخرت کی کھیتی تھی، اور ہم سمجھے اسی کو، دھول تو چہرے پہ تھی اور ہم آئینہ صاف کرتے رہے۔ تو یہی مثال ہے دوستو۔ اور ظالم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی صدا چلتی نہیں۔ انسان ظلم کر رہا ہے، اتیاچار کر رہا ہے، کسی کو لوٹ رہا ہے، کسی کے حق اور حقوق کو لوٹ رہا ہے، کسی کے آشیانے کو ہڑپ رہا ہے، کسی کے رائٹ اور ادھیکار کو چھین رہا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں یہ سارا مال حرام کا اکٹھا کر کے میں یہیں رہوں گا۔ کرپشن کر رہا ہے، بدعنوانی کر رہا ہے، رشوت خوری کر رہا ہے، اپنے فرض کو صحیح انجام نہیں دیتا، اور دوسرے مانوتا کے ساتھ وہ چکر چلا کر اس کو پریشان کر رہا، دھوکہ دھڑی اور فریب کے جال کے اندر اس کو پھنسانے کی کوشش کر رہا، اور یہ سمجھ رہا کہ یہ سارا دھن اکٹھا کر کے میں اپنے قبضے میں کر لوں گا اور میں ہمیشہ رہوں گا۔ دوستو، لدی ویو محمد لدے کیرنا، چھدی ویو محمد چھدے کیرنا۔ جب سرکار دو جہاں سید الانبیاء رحمت للعالمین راحت للعاشقین مراد المشفقین وجہ تخلیق کائنات اور لولاک لما خلقت الافلاق کے مصداق، جب ہمارے پیغمبر اعظم اس دنیا سے چلے گئے تو پھر کس کو اس دنیا میں رہنے کی مجال ہے؟ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کی جو زندگی ہے وہ وصال کر گئی، تو ہم کس قید کی مولی ہے دوستو؟ نہ ہمارے پاس کوئی نیکی، نہ کوئی تقوی، نہ کوئی پرہیزگاری، نہ کوئی ورع، اور نہ کوئی زہد، نہ کوئی تقوی، کچھ نہیں ہمارے پاس۔ ہم خدا کو کیا جواب دیں گے؟ ٹھیک ہے، دنیا کے جھنجٹ میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، کوئی دندے میں، کوئی بزنس میں، کوئی کاروبار میں، کوئی دنیا کے الگ الگ لفڑوں میں، اور کوئی تو کھوٹی اپنی واہواہی حاصل کرنے کے لیے، چمکنے کے لیے کیا کیا سوشل میڈیا کے اوپر ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، اور اپنی پرتشٹھا نہیں ملتی ہے تو کس طریقے سے لوگوں کو طعن و تشنیع کرتے ہیں، کوئی کس طریقے سے پیپولر بننا چاہتا ہے، کوئی کس طریقے سے شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ لیکن دوستو، یہ شہرتیں، یہ عزتیں، یہ پرتشٹھا، یہ مقام، اور یہ تمہاری ڈگنیٹی جو تم بنانے کی کوشش کر رہے ہو، سب دھری کی دھری رہ جائے گی جب لاج چلے گا بنجارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاج چلے گا بنجارا۔ سامان بنایا 100 سال کا، پل کی خبر نہیں۔ تو موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ تو دوستو، موت کو یاد کرو، اور دنیا کو اتنی اہمیت مت دو، دنیا کے پیچھے اتنا مت بھاگو۔ ٹھیک ہے، زندگی کی جو ریکوائرمنٹ ہے، لائف کی جو ضروریات ہے، اس کو تو ہمیں حاصل کرنا ہے، لیکن یہ دولت، یہ دھن نہ کسی کے ساتھ گیا اور نہ تمہارے ساتھ جائے گا۔ تم کو جب قبر میں اتارا جائے گا تو کیا تمہارا موبائل پے چلے گا، گوگل پے چلے گا، تمہارا بینک بیلنس کام آئے گا؟ تم نے یہ جو پراپرٹی اکٹھی کر رکھی ہے، یہ جو تم نے اثاثہ بنا رکھا ہے، یہ جو تم نے ایسٹ اکٹھا کر رکھا ہے، کیا یہ سارے کا سارا قبر کے اندر جائے گا؟ دوست نہیں جائے گا، ٹھیک ہے۔
ہاں تو اکیلے آئے تھے اور اکیلے جائیں گے. کتنا انسان پاپولر بن جائے، چاہے علم کے میدان کے اندر، چاہے سائنس کے میدان کے اندر، چاہے تجارت کے میدان کے اندر، چاہے بہادری کے میدان کے اندر. گاما پہلوان کو دیکھ لو، شاعر مشرق علامہ اقبال کو دیکھ لو، سکندر اعظم کو دیکھ لو. نہ کسی کی بادشاہیت کام آتی ہے، نہ کسی کی شہرت کام آتی ہے، نہ کسی کی شاعری کام آتی ہے، نہ کسی کی پہلوانی کام آتی ہے. تو دوستو بڑی بڑی پرسنالٹی، بگ پرسنالٹی، رجال اب کریون اس دنیا سے چلے گئے. بڑے بڑے سکندر اعظم آئے اور چلے گئے، اور ہم بھی ایک دن خدا کے حضور چلے جائیں گے. جو کچھ ہم نے نیکیاں کی، کار خیر کیا ہے، اعمال صالح کیا ہے، کسی کے لیے ہم ہدایت کا ذریعہ بنائے ہیں، ہمارے کہنے اور سننے کی وجہ سے کسی نے کوئی طریقہ پکڑ لیا ہے، دین کی بات کو اخذ کیا ہے، نیکی کے راستے کو اختیار کر لیا ہے، تو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنے گا. انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن وہ صدقہ جاریہ جو اس نے کیا، چاہے علم کا کیا، چاہے پیسے ٹکے کا کیا، چاہے کوئی چیز بنا کر کیا، کوئی کنواں بنا دیا، کوئی ہاسپٹل بنا دی، کوئی غریب مسکین کی کنٹریبیوشن کی، تو وہ چیز انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب کنٹینیوٹلی چلتا رہتا ہے. اور یہاں پہ نیک اولاد چھوڑی ہے جو ان کے لیے صدقات اور خیرات کرتی رہتی ہے، ان کے پیچھے دان نکالتی رہتی ہے زکوٰۃ اور خیرات کے. اور دوسری جو نفلی عبادات ہے صدقات اور خیرات کی، یہ کر کر کے اس کا ثواب جو ہے وہ اپنے والدین کو، اپنے رشتہ داروں کو پہنچا رہا، تو وہ ثواب ضرور پہنچے گا. یا کوئی ایسے علم نافع اس نے چھوڑ دیا ہے، یا کسی کو راستہ بتایا تھا، نیکی کا راستہ بتایا تھا، اور وہ اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں، اس کے اسٹوڈنٹ انہوں نے چھوڑ رکھے ہیں، تو اس کا ثواب بھی کنٹینیوٹلی اس کو ملتا رہے گا. تو دوستو ایسا کام کر کے جاؤ دنیا کے اندر جس کا ثواب تمہیں مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہے. مرنے کے بعد ایک بار سبحان اللہ کہنے کا تمہارے پاس آپشن نہیں ہوگا، کوئی اپرچونٹی نہیں، کوئی وقت نہیں، کوئی مہلت نہیں، کوئی وکلپ نہیں. ٹھیک ہے نا، یاد رکھنا، ایک بار بھی سبحان اللہ نہیں کہہ پاؤ گے. ابھی وقت ہے، لاکھوں کہہ سکتے ہو. تو اللہ کے ذکر سے جڑ جاؤ اور نیک اعمال پیدا کرو. یہ دولتیں، یہ ثروتیں اور یہ پراپرٹی اور یہ شہرتیں کوئی کام نہیں آئے گی، سب یہاں کی دھری رہ جائے گی. ٹھیک ہے، چند دن کا تماشا. دنیا تمہارے سامنے بڑی لذیذ بن کے آئے گی، بڑی حسین بن کے آئے گی، بڑی اٹریکٹیو بن کے آئے گی، بڑی کشش اپنے اندر لے کے آئے گی دنیا. کہیں رنگین محفلیں ہو رہی ہے، کہیں حسن و جمال کے میلے لگ رہے ہیں، کہیں آسمان کو چھوتی ہوئی بلڈنگیں نظر آئی ہے، کہیں آپ اس تجارت کے اندر اس طریقے سے منہمک ہو گئے ہیں کہ بس ڈوب گئے ہیں کہ ڈوکر کہاں سے آئے گا، پیسہ کہاں سے آئے گا، عزت کہاں پہ حاصل کی جائے گی. اسی کے پیچھے شب و روز 24 ہارس دوڑ رہے ہو، اسی کے افیکٹ کر رہے ہو. لیکن دوستو یہ سب کی سب چیزیں جو ہے دھری کی دھری رہ جائے گی. ایک ٹمپریلی پانی کے بلبلے کی طرح حسین ضرور لگتی ہے یہ چیزیں، لیکن یہ سب ادھر کی ہے. ٹھیک ہے، ادھر کی ہے، ادھر کی ہے، ادھر کی نہیں، ادھر کی ہے. ہاں، عالم آخرت میں یہ چیزیں کوئی تمہیں کام آنے والی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور جو مر گیا اس کی سمجھو قیامت کھڑی ہو گئی. یہ حدیث کے اندر لکھا ہے. آپ کہتے ہو قیامت کب آئے گی؟ تو قیامت جو انسان مر گیا وہ عالم برزخ چالو ہو جاتا ہے، حساب کتاب تو قیامت کے دن ہوگا، لیکن سزا اور جزا کا معاملہ قبر سے ہی چالو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، مر گیا اس کی قیامت کھڑی ہو گئی. موت کا ذکر چلا ہے تو ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو آپ کی نماز جنازہ کس نے پڑھی؟ ایک مسئلہ پبلک کے اندر ایک مشہور ہو رہا ہے اور کافی لوگ اس کے بارے میں پوچھ تاچھ کر رہے ہیں. تو دوستو ہمارے آقا نامدار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نماز جنازہ نہیں ہوئی، بلکہ مختلف ٹولیوں کی شکل کے اندر اماں عائشہ کا جو حجرہ تھا اس کے اندر آتے گئے اور نبی کے اوپر درود شریف پڑھ کر لوگ نکلتے گئے، فردن نکلتے گئے. آپ کا کوئی مستقل جنازہ نماز نہیں ہوئی. ہاں، الگ الگ فردن لوگ آتے گئے اور آپ کے اوپر درود شریف پڑھتے گئے اور اس حجرے سے باہر نکلتے گئے. اور آپ کو جو قبر اطہر کے اندر اترے اور آپ
کو جو دفنانے کی کارروائی کی گئی وہ قبر عطار کے اندر حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت عباس کا نام آتا ہے، انہوں نے ہی آپ کو غسل دیا اور یہی قبر عطار کے اندر اترے دوستوں۔ باقی یہ چلتے چلتے آپ کا یہ مسئلہ میں نے سولو کر دیا۔ باقی نبی کی تو وہ شخصیت ہے جو ابھی بھی زندہ ہے، عالم آخرت کی زندگی میں وہ زندہ ہے، وہ اللہ کے نبی کی جو شخصیت ہے وہ اللہ کی جنتوں کے اندر مہمان ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء اکرام اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں، لیکن ان کی زندگی اخروی زندگی ہے، برزخی زندگی ہے، فزیکل اعتبار سے ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ بعض علماء اکرام اس کو فزیکلی زندگی، دنیاوی سی زندگی وہ کے قائل ہیں، اور لیکن صحیح عقیدہ یہی ہے کہ عالم آخرت والی زندگی ان کے پاس ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق سے نوازے۔